السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ جب انسان کسی بیماری پر صبر کر لیتا ہے، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کب سے بیمار ہوں۔ 18 سال تک سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ آج اللہ سے دعا ہے کہ بغیر بیمار کیے ہوئے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ درجے بلند کر سکتا ہے۔ اللہ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو محتاج نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حکم یہ ہے میری بہنوں، اگر آپ بیمار ہو گئے، صرف 3 کام کیجئے، عبادت میں کمی نہ کریں۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیے۔ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھیے۔ نماز ضائع بالکل مت کریے۔ پڑھیں گے ثواب اتنا ہی ملے گا، کم نہیں ہوگا، لیکن بیماری کے دور پہ۔ دوسری بات، اس بیماری پہ یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ میری بہنوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تیسری بات، آنے جانے والوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرو میری بہنوں۔ شکوہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کرو۔ اس کے بدلے 4 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام، جب مریض ٹھیک ہو جائے گا، پہلا قدم جب زمین پر رکھے گا تو اس کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی گناہ نہیں بچے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہو، نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ 3 اور 4 انعام ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ اچھا خون عطا فرمائے گا، کیونکہ بیماری میں انسان کا خون جل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ گوشت یعنی صحت عطا فرماتا ہے، لیکن کام 3 کرنے پڑیں گے۔ عبادت میں کمی نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ لوگوں کے سامنے شکوہ شکایتیں میری بہنوں نہ کرو۔ شاید کسی نے قصہ سنا ہو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو 30 سال پائلس کی بیماری رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ سے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ 30 سال بیمار رہے، بہت ہوتے ہیں 30 سال۔ نہ کسی نے کسی کے سامنے ایک مرتبہ بھی نہیں روئے اور نہ کسی کے سامنے شکوہ کی، نہ ہی منہ بنائے۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے تہجد کا وضو کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ہمارا رویہ میری بہنوں کیا ہے؟ اگر ہمیں 10 سال پہلے بھی جو بیماری لگی تھی تو ہمیں یہ یاد رہتی ہے کہ میں بیمار ہوئی تھی، میرا اتنا پیسہ خرچ ہوا تھا، یہ میں بیمار ہوں۔ اوائڈ کریے، بیماری کی باتیں بالکل مت بتائیے، صرف اور صرف اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتائیے، مت بتاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں اس پہ میری بہنوں، انعام ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ جیسے ایک قصہ سناتی ہوں، ایک شخص روتا پھرتا تھا کہ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، تو ایک شخص نے اس سے کہا، تم روتے پیٹتے پھرتے ہو اور سب سے کہتے پھر رہے ہو، تم کو کچھ فائدہ ہوا؟ تو اس نے کہا، کچھ نہیں،
تو اس شخص نے کہا اتنا اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے روتا تو شفا مل جاتی. اور پھر انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ تو سن کہ میری ایک آنکھ سے بالکل نہیں دکھتا اور نہ میری بیوی کو اس بات کا علم اور نہ میرے کسی بچے کو ہے. جن کا ایمان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ان کا رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت رکھے اور دین پر جمائے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر.